وہ سب لوگ نکاح ہونے کا انتظار کر رہے تھے، مگر اسکندر بے صبری سے کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ مطلوبہ شخص کو دیکھتے ہی اسکندر مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تھا۔ السلام علیکم ماموں جان۔ محتار شاہ اسکندر کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے اسکندر کو خود میں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ میں مجھ سے بھی مل لے ماموں، یہاں بھی آپ کا ایک ستیلا بانجا کھڑا ہے۔ اذلان کے بولنے پر محتار شاہ اسکندر سے دور ہوتا ہنستے ہوئے اذلان سے ملا تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف رہتے تھے، اسی لیے ان سے بہت کم ملتے تھے۔ میرے اس نالائق بانجے نے کوئی کام کرنا شروع بھی کیا ہے یا نہیں؟ محتار شاہ کے پوچھنے پر وہ بے شرمی سے ہنس پڑا تھا۔ ابھی میں بچہ ہوں ماموں، میرے کام کرنے کے نہیں ہنسنے کھیلنے کے دن ہیں۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا بھائی؟ اذلان نے بات کے اختتام میں اسکندر کی تائید چاہی تھی۔ بالکل، اسکندر نے اس کے بال بگاڑے تھے۔ اذلان نے منہ پھلایا۔ محتار شاہ کے آتے ہی نکاح شروع کیا گیا تھا۔ نکاح کے ہوتے ہی ہر جانب مبارکباد کا شور اٹھا تھا۔ وہ دو لوگوں کے ایک پاکیزہ رشتے میں بندھنے پر سب لوگ خوشی سے ایک دوسرے سے مل رہے تھے۔ مبارک ہو اسکندر، اب میں چلتا ہوں، دوبارہ جلد ملنے آؤں گا تم لوگوں سے۔ اسکندر سے ملتے محتار شاہ اذلان سے مل کر جلدی ہی واپس چلا گیا تھا۔ کمرے میں موجود امائزہ کو سعدیہ چھیڑ رہی تھی، جس پر وہ سرخ پرتی نظر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا کہ یہ دن بھی کبھی اس کی زندگی میں آئے گا، اور اسکندر شاہ جیسا شخص، اس پر نہ جانے کتنی لڑکیاں مرتی تھیں، وہ اس پگلی کو پسند کرتا تھا۔ پی جان نے نکاح کے بعد اس کا ماتھا چومتے اسے خاندانی انگوٹھی دی تھی۔ وہ گولڈ کی بنی انگوٹھی تھی، جس کے درمیان میں سرخ رنگ کا پتھر جڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے نازک سے ہاتھوں میں بے حد جچ رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کو محویت سے تکتی وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ مہرال صبح سے بے صبری سے میر کا انتظار کر رہی تھی، جو واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ فریش ہونا چاہتی تھی، اسے بھوک بھی لگ چکی تھی، مگر بے بسی کی انتہا وہ اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار کوشش کرنے پر ٹانگ میں ٹیسے اٹھنے پر وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر مہرال نے فوراً اپنے چہرے پر کمبل اوڑھا تھا۔ میر منہ چھپائے ہی اس نے میر کو پکارا۔ وہ جو اپنی چیزیں رکھتا شاور لینے کے لیے جانے لگا تھا، فوراً رکا۔ کوئی کام ہے؟ اس کے نرم آواز سنتے مہرال فوراً مدعے کی بات پر آئی۔ مجھے واش روم میں جانا ہے، وہ شرمندہ سی بولی۔ میر نے خاموشی سے چادر ہٹاتے ہوئے باہوں میں اٹھایا۔ مہرال نے اس کے گلے میں باہیں ڈالے، منہ اس کی گردن میں چھپایا۔ مہرال کی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتا وہ ساکت ہوا، پھر اپنا سر جھٹکتا احتیاط سے واش روم میں بنے کاؤنٹر پر بٹھاتے اس نے ٹوتھ برش کو پیسٹ لگاتے اس کے ہاتھ میں پکڑائی۔ وہ خاموشی سے اس کی احسان مند ہوتی اپنے دانت برش کرنے لگی۔ مجھے واش روم یوز کرنا ہے، آپ کچھ دیر کے لیے باہر چلے جائیں۔ وہ برش کرنے کے بعد شرمندہ سی بولی۔ میر خاموشی سے اسے کھڑا کرتا چلا گیا تھا۔ احتیاط سے بیسن کے پاس دوبارہ جاتے منہ ہاتھ دھوتے اس نے میر کو آواز دی تھی۔ ٹانگ پر زور ڈالنے سے دوبارہ ہلکا سا خون رسنے لگا تھا۔ اسے بیڈ پر لے جا کر بٹھاتے میر نے اس کے سر اور ٹانگ کی بینڈیج چینج کرنے کے بعد اس کے لیے کھانا آرڈر کیا تھا۔ اس کے اتنے احسان پر مہرال رات کی گئی باتوں کو یاد کرتی پچھتانے لگی تھی۔ سوری میر، وہ میر کی موجودگی کمرے میں محسوس کرتی منمنائی، اپنا منہ بند رکھو، زیادہ اچھا رہے گا۔ میر کے کھلے لہجے میں بولنے پر وہ چپ ہو گئی تھی۔ ویٹر کے کھانا لانے پر اس نے مہرال کو کھانا کھلا کر میڈیسن دی تھی۔ میڈیسن میں نیند کی گولیوں کی وجہ سے مہرال سو گئی تھی۔ میر نے بیڈ پر بیٹھتے لیپ ٹاپ آن کرتے اذلان کو ویڈیو کال کی تھی، جو اسے اسکندر اور سب سے باری باری ملوا رہا تھا۔ محتار ماموں سے نہ ملنے پر میر کو دکھ ہوا تھا، مگر اسکندر کو خوش دیکھ کر وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ ویٹ اینگری عورت کہاں جا رہی ہیں؟ ابریش واپس گھر جانے کی جانب لوٹ رہی تھی جب اذلان مہران کو کام سنبھالتے کا بولتا اس کے پیچھے آیا۔ ہلکے نیلے رنگ کی کامداری شرٹ اور پجامے کے ساتھ جڑ کا دوپٹہ کندھے پر پھیلائے، لائٹ سے میک اپ کے ساتھ وہ اذلان کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ ایک دم کمال کی لگ رہی ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے ایک ادا سے کہا۔ ابریش نے اسے دیکھتے ناک چڑھائی، کہاں بھاگ رہی ہیں؟ وہ تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ اذلان اس کے سامنے جاتے راستہ رکا۔ میری بات ایک بار کان کھول کر سن لو اذلان، دوبارہ اپنی شکل مجھے مت دکھانا، تمہاری شکل کا نقشہ بگاڑ دوں گی۔
ابریش کے اونچی آواز پر بولنے پر اذلان بھی سنجیدہ ہوا تھا۔ میرے چہرے کو ہاتھ لگا کر دکھائیے۔ اذلان اس کی طرف قدم بڑھاتا ہوا بولا۔ وہ دونوں آمنہ کے گھر کے داخلی حصے پر کھڑے تھے۔ ابریش نے اپنا ہاتھ اٹھاتے اسے مارنا چاہا تھا۔ اذلان اس کا ہاتھ پکڑتے موڑ کر کمر سے لکاتے اس کو گیر کے ساتھ موجود دیوار کے ساتھ لگایا تھا۔ چھوڑو مجھے، ابریش نے چیختے ہوئے کہا۔ اذلان نے اس کے مڑے ہوئے بازو پر زور ڈالا تھا۔ آئندہ کے بعد اتنے بڑے بول بولنے سے پہلے سوچ لیا کرے۔ اذلان کی بات کے ساتھ مسکراہٹ محسوس کرتے ابریش کا دل اس کی مسکراہٹ چھیننے کو کیا۔ اپنی ٹانگ اٹھاتے اس نے زور سے اذلان کے گھٹنے پر ماری تھی، جس پر اذلان کی گرفت خود ہی ڈھیلی پڑنے لگی۔ وہ فوراً آزاد ہوئی۔ اذلان اس کی حرکت پر مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی ٹکر کی بندی تھی۔ مجھ سے دور ہو ڈیش انسان، وہ بولتی تیزی سے اندرونی حصے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کو جاتے دیکھ کر اذلان کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا چکی تھی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ واپسی کے لیے پلٹ گیا تھا۔ عمائزہ کو اسکندر کے کمرے میں بیجا نے بھجوا دیا تھا۔ سعدیہ اسے اسکندر کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ وہ کمرہ گھر میں موجود باقی کمروں سے کافی بڑا تھا۔ کمرے کے دائیں طرف بنی کھڑکی کے سامنے کنگ سائز بیڈ تھا، جبکہ دوسری طرف دیوار پر بڑی سی الماری بنی ہوئی تھی۔ پورا کمرہ نفاست سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ کے اوپر اسکندر کی فیملی فوٹو بڑے سے فریم میں لگی ہوئی تھی۔ موقع کی مناسبت سے کینڈل لائٹس اور سرخ گلابوں سے کمرے کو سجایا گیا تھا۔ عمائزہ نروس سی بیٹھی کبھی اپنے ہاتھ دیکھتی تو کبھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتی، کبھی چادر پر بنی لکیروں کو ٹریس کرتی، کبھی انگلیاں چٹانے لگتی۔ دروازہ کھلنے پر عمائزہ نے گھبراہٹ سے لہنگے کو مٹھیوں میں بھینچ لیا تھا۔ اسکندر نے دروازے کو لاک لگاتے پورے حق سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ سرخ جوڑے میں چہرے پر دوپٹہ اوڑھے وہ اس کا ضبط کے لیے امتحان بن بیٹھی تھی۔ مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب گیا تھا۔ بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھے اسکندر نے آہستہ سے دوپٹہ چہرے سے ہٹایا۔ اس کو دیکھتے ہی اسکندر شاہ مبہوت ہوا۔ اس نے پورے حق سے جھکتے عمائزہ کا ماتھا چوما تھا۔ عمائزہ نے آنکھیں بند کرتے اسکندر شاہ کا لمس محسوس کیا تھا۔ یہ تمہارے لیے، اس کو نروس دیکھتے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکالتے اسکندر نے اس کی جانب بڑھائی۔ عمائزہ نے حیرت سے مسکراتے ہوئے چاکلیٹ پکڑی۔ کھاؤ گی نہیں؟ اسکندر نے پوچھا۔ ابھی کھاؤ، اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اسکندر کے سر ہلانے پر اس نے اسکندر سے چاکلیٹ کا ریپر کھلواتے چاکلیٹ کھانا شروع کی تھی۔ آپ کھائیں گے؟ چاکلیٹ آدھی کھاتے اس نے اپنی جانب دیکھتے اسکندر سے پوچھا۔ نہیں، تم کھاؤ۔ اسکندر کے انکار پر وہ ساری چاکلیٹ کھا گئی تھی۔ رات کو سوئی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے دیکھتے اسکندر نے تیوری چڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ مجھے رات کو ڈر کی وجہ سے نیند نہیں آئی۔ عمائزہ کے جواب سنتے اسکندر کو کل رات کا واقعہ یاد آیا۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے پر لگی چاکلیٹ کو انگلی سے صاف کرتے وہاں پر نرمی سے ہونٹ رکھتا اسکندر اس سے گردن تک سرخ کر گیا تھا۔ جاؤ جا کر چینج کر لو، اس کے سرخ گال دیکھتے اسکندر نے خود پر قابو پاتے کہا۔ عمائزہ اس کے بولنے پر دوپٹہ بیڈ پر رکھتی ڈریسنگ کے سامنے جاتی جولی اتارنے لگی تھی۔ شاہ جی، یہ نیکلس نہیں اتر رہا۔ اسکندر جو چینج کر کے واپس آتا اسے استحقاق بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بلانے پر فوراً اس کے قریب گیا تھا۔ بال اس کی گردن سے ہٹاتے اسکندر نے نرمی سے نیکلس کا لاک کھولا تھا۔ اسکندر کی سرسراتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتی عمائزہ کپ کپائی۔ اس کی گردن پر اپنا لمس چھوڑتا اسکندر فوراً دور ہوا۔ عمائزہ بھی تیزی سے الماری میں سے اپنا ڈریس نکال کر واش روم میں بھاگی تھی۔ اس کی سپیڈ دیکھتا اسکندر مسکرایا تھا۔ کالے رنگ کا نائٹ ڈریس پہنے وہ اسکندر کی دوسری جانب آ کر لیٹ گئی تھی۔ اسکندر نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کرتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا۔ وہ مسکراتی ہوئی اسکندر کے سینے پر سر رکھے جلد ہی نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ سوئی ہوئی عمائزہ کے سر پر لب رکھے اسکندر اپنی محبت کو اپنی باہوں میں پا کر سکون سے سو گیا تھا۔ کچھ پتہ چلا کہاں ہے میرال؟ منیب شاہ نے جن آدمیوں کو میرال کو ڈھونڈنے پر لگایا تھا ان سے پوچھا۔ نہیں سر جی، کوئی خبر نہیں مل رہی، مگر بیرسٹر اسکندر شاہ کو ایک بار ظہیر شاہ سے ملتے دیکھا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید اس نے میرال کو کہیں غائب نہ کیا ہو۔ جو بھی ہے اس اسکندر شاہ پر نظر رکھو، آج کل زیادہ ہی کام میں ٹانگ اڑا رہا ہے۔ تم حرام زادوں سے اسے مارنے کا ایک کام بھی نہیں ہو سکا۔ منیب شاہ گالیاں بکتا جاہلانہ انداز میں بولا۔ سر، اس کی سیکیورٹی پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب موجود اس کا آدمی بڑبڑایا۔ اس کا کام تو تمام
ہو ہی جائے گا جلد یا بددیر۔ فی الحال میرال کو ڈھونڈو۔ لوکا کئی بار فون کر کے پوچھ چکا ہے، مزید دیر میرے لیے خطے کا باعث ہے۔ اوکے سر، تم لوگ اپنا کام کرو، بعد میں تم سے بات کرتا ہوں۔ منیب شاہ اپنی بیوی کو عطا دے کر کام بند کر کے موبائل بیڈ پر پھینک چکا تھا۔ رانیہ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر الٹے قدموں اٹھانے لگی تھی۔ وہی رک جاؤ خبردار، جو ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا۔ رانیہ ڈر کر اپنی جگہ جم گئی تھی۔ کس سے پوچھ کر گھر سے قدم نکالا، اس کے بال مٹھی میں سختی سے جگڑے۔ منیب شاہ نے غصے سے پوچھا۔ تکلیف سے آنسو نکلتے رانیہ کا چہرہ بھگونے لگے تھے۔ بابا سے پوچھا تھا، اس نے ظہیر شاہ کا بتایا۔ لگتا ہے زیادہ ہی دماغ خراب کر دیا ہے ظہیر شاہ نے، دور رہا کرو ان سے، سنا تم نے؟ آئندہ کے بعد ان کے پاس گئی ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ بالو کو کھینچتے وہ اس کی گردن پیچھے کی طرف موڑے ہوئے تھے۔ منیب چھوڑے، مجھے درد ہو رہی ہے، رانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کیا دیکھ لیا تھا میں نے جو تم جیسی سے شادی کر لی۔ میرے ساتھ دل نشین جیسی لڑکی سر کرتی ہے، تم جیسی ڈرپوک مڈل کلاس نہیں۔ منیب نے زور سے اسے زمین پر دھکا دیا تھا۔ رانیہ لب بھینچ کر اپنی سسکی روکنے لگی تھی۔ وہ یہ نہ کہہ سکتی تھی کہ پہلے کیوں اسے زبردستی نکاح کر کے اس کی زندگی برباد کی۔ میرال کے یہاں سے بچ کر نکلنے پر وہ اس کی حفاظت کے لیے دعا گو تھی۔ وہ جہاں تھی تو اس کی خیر خواہ تھی، اب جہاں وہ اکیلے ہی منیب شاہ کی بے عزتی، مار اور ذلت کا شکار ہوتی تھی۔ میر کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے دھیرے سے اس کا گال محسوس کر کے تھپتھپایا۔ میر نے آدھا کھلی آنکھوں سے اسے دیکھا جو نرمی سے اس کے گال کو سہلا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑتے میر نے اس کی حرکت کرتا ہاتھ روکا۔ کیا پرابلم ہے؟ وہ نیز سے بڑی آواز میں بولا۔ میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، کچھ دیر کے لیے بالکونی میں لے جائیں۔ اس کی فرمائش سنتے میر آنکھیں گھماتا اٹھا۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بیڈ سے اترتے وہ اسے اٹھا کر بالکونی میں لے گیا تھا۔ ابھی سورج نکل رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی، ابھی اتنی گرمی نہیں تھی۔ مجھے کچھ کھانے کا بھی منگوا دے، وہ چہرہ جھکائے معصومیت سے بولی۔ میر منہ پر ہاتھ پھیرتا خاموشی سے اس کے لیے آرڈر کرنے چلا گیا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے میرال۔ وہ فریش ہوتا میرال کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میں تمہیں مزید اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا، بھائی سے پوچھ کر تمہیں واپس تمہارے گھر بھیج دوں گا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں میرا ماضی میرے سامنے آ جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں صرف اذیت ملے گی، اس کے علاوہ یہ پیار محبت دینا میرے بس میں نہیں۔ میر کی بات سنتے اس کے چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ آپ جو کریں گے میں کروں گی۔ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے؟ ٹھیک ہے، میں آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، مگر خدارا مجھے واپس نہ بھیجے۔ ٹٹول کا اس کا بازو پکڑتے وہ برائے لہجے میں بولی۔ میر اس کے آنسو سے بڑی آنکھیں دیکھتا ایک پل کو نرم پڑا۔ واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ میر نے نرمی سے اس کے گال پر بہنے والا آنسو اپنی انگلی سے چنا۔ میر وہ مجھے مار دے گا، میر پلیز مجھے واپس نہیں جانا۔ وہ باقاعدہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ کون میرال؟ اس نے روتی ہوئی میرال کی کرسی مزید موڑتے ہوئے اپنی طرف کرتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رونے لگی۔ اس کو اتنے قریب محسوس کرتے میر نے بے ساختہ لب پینچے۔ وہ اچھا نہیں ہے میر، وہ اچھا نہیں ہے، مجھے واپس نہیں جانا پلیز۔ وہ سر رکھے روتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا بند کرو، نہیں بھیج رہا تمہیں کہیں۔ میر نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے چپ کروایا۔ کافی باتیں تھیں جن سے وہ ناواقف تھا، ان کا جواب سے اسکندر اور ظہیر شاہ کے پاس تھا۔ ظہیر شاہ سے وہ مر کر بھی بات نہیں کرتا، اسکندر شاہ سے تب تک نہ بتاتا جب تک ضرورت نہ ہو۔ اسکندر کی آنکھ اذانوں کے ساتھ کھلی تھی۔ امائزہ کو اپنے سینے پر پھیل کر سوتے دیکھ کر اس کے ہونٹ مسکرائے۔ امائزہ کا سر چومتے وہ اسے تکیے پر آرام سے لٹاتا فریش ہونے چلا گیا۔ وہ فریش ہو کر وائٹ کرتا شلوار پہنے قریبی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نکل گیا۔ راستے میں اذلان کو بھی اٹھاتے وہ اپنے ساتھ لے آیا تھا۔ آج کل ابرش کے ارد گرد تم خوب منڈلا رہے ہو۔ اذلان کے ساتھ وہ نماز ادا کرتا واپس آ رہا تھا جب اس نے پوچھا، بھائی وہ ویسے ہی اسے تنگ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اذلان گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ دھیان رکھنا، اسے تنگ کرنے کے چکر میں اس کے احساسات کو نہ کچل دینا، اور اگر مجھے پتہ چلا تم نے ایسا کیا ہے اذلان شاہ تو مجھے اپنے بھائی نہیں بیرسٹر اسکندر شاہ پاؤ گے۔
تم لوگوں کے معاملے میں میرا دل بے حد نرم ہے، مگر انصاف کرنے کے معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسکندر نے ہلکا سا زور دیا تھا۔ بھائی میں ایسا کر سکتا ہوں؟ اسکندر شاہ کی وارننگ سمجھتا وہ مسکرا کر پوچھنے لگا۔ مجھے یقین ہے تم پر اذلان، بہتر یہی ہے اس سے دور رہو۔ ہم دونوں جانتے ہیں تم ابھی تک ایموشنل کسی بھی لڑکی سے اٹیچ ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اسکندر شاہ سنجیدگی سے بولا۔ اذلان نے لب بھینچ کر اداس نظروں سے اسکندر کو دیکھا۔ بھائی ایسا کچھ نہیں ہے، اذلان تمہیں بیٹا سمجھ کر پالا ہے، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ کیا مجھے نظر نہیں آتا؟ اگر تم اور امیر سمجھتے ہو میں تم دونوں سے غافل رہتا ہوں تو بہت غلط سوچتے ہو۔ تم دونوں کی ہر خبر میرے پاس ہوتی ہے، میں کچھ بولتا نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے معلوم نہیں، بلکہ تم دونوں کی ذاتی زندگیوں میں دخل اندازی کرنا میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اسکندر شاہ نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں کوشش کر رہا ہوں بھائی، آگے بڑھنے کی، خوش رہنے کی، جینے کی۔ تمہارا جو دل کرتا ہے کرو، اس بار میں تمہیں کھلی آزادی دیتا ہوں اذلان، مگر میری پرورش پر انگلی مت اٹھنے دینا۔ اذلان کی بات سنتے اسکندر نے اسے خود میں بھیجا تھا۔ اذلان اسکندر کے جواب پر مسکرایا تھا۔ آنٹی پلیز اذلان اگر میرا پوچھے اسے مت بتائیے گا۔ تیزی سے ناشتہ کرتی ابرش بولی۔ اچھا نہیں بتاتی، مگر جا کہاں رہی ہو؟ آمنہ نے پوچھا۔ سعدیہ بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اپنے پرانے گھر جا رہی ہوں، اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کو دیکھنے۔ وہ ناشتے سے ہاتھ روکتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی۔ تمہارے پیرنٹس کہاں رہتے ہیں؟ سعدیہ نے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگاتے حیرت سے پوچھا۔ جس جہاں ہی رہتے ہیں، اب میں چلتی ہوں آنٹی، شام تک آ جاؤں گی۔ ابرش ناشتہ ختم کرتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ رکو ابرش، یہ لو کچھ پیسے رکھ لو۔ آمنہ نے اسے روکتے کچھ پیسے تھمائے۔ آنٹی اس کی ضرورت نہیں، وہ شرمندہ سے لہجے میں بولی۔ کیوں ضرورت نہیں؟ آؤ اور جاؤ گی کیسے؟ آمنہ کے بولنے پر اس نے خاموشی سے پیسے پکڑ لیے تھے۔ بہت شکریہ آنٹی، وہ آمنہ کو گلے لگاتی بولی۔ آمنہ سے ملتی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ ٹیکسی میں بیٹھتی وہ مطلوبہ جگہ پر گئی تھی۔ وہ کچی بستیوں کے قریب بنے محلوں میں سے ایک گلی میں گئی۔ چادر سے منہ چھپائے وہ اپنے ماں باپ کے گھر کے سامنے گئی جہاں تالا لگا ہوا تھا۔ بات سنیے انکل، جہاں آصف حق رہتے تھے وہ کہاں گئے ہیں؟ آپ بتا سکتی ہیں؟ ابرش نے ساتھ والے گھر سے نکلتے شخص کو روکتے پوچھا۔ تم کون ہو؟ اس نے مشکوک نظروں سے ابرش کو گھورا۔ میں ان کے دور کی رشتہ دار ہوں، دوسرے شہر سے آئی ہوں، کافی عرصے بعد ان کا پتہ چلا تو ملنے چلی آئی۔ ابرش نے بات بنائی۔ بیٹا ان سب کا 2 سال پہلے قتل ہو چکا ہے، گھر سے خون میں بڑی لاشیں ملی تھیں، ان کی بیٹی کا کچھ اتا پتہ نہیں ملا، سننے میں آیا ہے وہی اپنے ماں باپ کو مار کر بھاگی ہے، مگر غریب لوگوں کی کون سنتا ہے بیٹا، اب تو ان کا کیس بند ہوئے 20 سال گزر گیا ہے۔ وہ آدمی ابرش کے بتانے پر افسوس سے بتانے لگا۔ ابرش کے کان سائے سائے کرنے لگے تھے، چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اسے نہیں پتا وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا، اس کے سماعتوں میں بس ایک ہی بات گونج رہی تھی، ان کی بیٹی ہی اپنے ماں باپ کو قتل کر کے بھاگ گئی ہے۔ وہ سن سی اس آدمی کو شکریہ ادا کرتی پلٹ گئی تھی۔ گلیوں میں بھٹکتی وہ ان محلوں سے نکلتی کچی بستیوں کی طرف نکل آئی تھی۔ اپنا سر جھٹکتی وہ وہاں سے نکلی مین روڈ پر آئی تھی۔ وہاں بنے بس اسٹاپ پر بیٹھنے کی جگہ پر وہ خاموشی سے بیٹھتی آتی جاتی گاڑیوں کو دیکھنے لگی تھی۔ 8 سال بعد جب وہ اپنی فیملی سے ملنے کے لیے لوٹی تو اس سے یہ خبر ملے گی اس نے ہوا میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم بیٹھی تھی جب پیچھے سے پولیس کی گاڑی کا سائرن سنتے وہ ہوش کی دنیا میں آتی اپنا چہرہ اچھے سے ڈھانپ چکی تھی۔ پولیس جیپ کے گزرتے ہی اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ اب تک اس کا دماغ اس آدمی کی کہی گئی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ اب مائزہ اٹھ جو صبح ہوگی، اس کے چہرے سے بال ہٹاتے اسکندر نے محبت سے اسے لچکارا۔ وہ منہ بناتی تکیے میں منہ چھپا گئی تھی۔ شاہ جی سونے دینا، وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولی۔ شاہ جی کی جان، مجھے کورٹ جانا ہے، میرے ساتھ ناشتہ کرو، اس کی کان پٹی پر لب رکھتے اسکندر نے نرم لہجے میں کہا۔ اسکندر کی بات سنتی وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ آپ نے آج بھی کورٹ جانا ہے؟ وہ منہ پھلائے پوچھنے لگی۔ ہاں کل لیو لی تھی، روز روز چھٹی نہیں کر سکتا۔ اسکندر نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اب جلدی سے اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور مجھے تیار ہونے میں مدد کرو۔ اسکندر کے بولنے پر وہ ہلکا سا مسکرا کر اٹھ گئی۔ اس کے فریش ہو کر باہر نکلتے ہی اسکندر شاور لینے چلا گیا تھا۔ وائٹ شرٹ بلیک پینٹ پہنے وہ اپنے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا۔ مائزہ خاموشی سے نظریں اس پر ٹکائے بیٹھی تھی۔ شاہ جی ایسا کیوں ہے؟ آپ کو دیکھنے سے میرا دل نہیں بڑھتا، وہ معصومیت سے بولتی اسکندر کے بال کنگھی کرتے ہاتھ ساکت کر گئی تھی۔ گلابی کرتا اور سفید
پجامے کے ساتھ سفید وٹا گلے میں ڈالے وہ بالوں کی پونی بنائے بے خود سی بول رہی تھی۔ پتہ نہیں، تم بتاؤ، جب میں تمہارے پاس ہوتا ہوں تم کیا محسوس کرتی ہو؟ وہ عمائزہ کی جانب پلٹا تھا۔ جب آپ میرے پاس ہوتے ہیں میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا ہے۔ آپ کے ارد گرد مجھے ڈر نہیں لگتا۔ آپ کے ہاتھ سے کام کروانے کا دل کرتا ہے۔ مجھے آپ کے بغیر سکون نہیں ملتا شاہ جی۔ اسکندر شاہ کے ہونٹوں پر دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ عمائزہ معصومیت میں ناسمجھی سے اپنے سارے احساسات اسے بتا گئی تھی۔ اس کے منہ سے اظہار سنتے اسکندر کا دل بھی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس کے قریب جاتے اسکندر نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کی آنکھوں کو شدت سے چوما تھا۔ عمائزہ نے آنکھیں بند کرتے اسکندر کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں پینچی تھی۔ اسکندر نے اس کے گلابی گالوں کو چوما تھا۔ شاہ جی، وہ کپکپاتی آواز میں اس کی گستاخیاں بڑھتے دیکھ کر اسے پکار اٹھی۔ اسکندر نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکائے، گہرا سانس لیتے اپنے بے لگام جذبوں پر قابو پاتے عمائزہ کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ وہ اس طرح کا سرخ گندھاری چہرہ دیکھ کر مسکرایا۔ آ جاؤ، ناشتہ کرنے چلے۔ اسے تیز تیز سانس لیتے اسکندر نے اسے کھڑا کیا۔ اس کا سانس بحال ہوتے ہی اپنا کوٹ بازو پر ڈالتا وہ اپنی چیزیں اٹھاتا عمائزہ کو اپنے ساتھ لیتے باہر نکل گیا تھا۔